السلام علیکم. یہ ہوئی ہے مغرب کی اذان اور بچے جب سے لگے ہیں کہ بھئی چاند نہیں دکھ رہا ہے اور بہت ایکسائٹیڈ کہ دکھ جائے تو بہت اچھا. اور فائنلی میرے روم کی بالکنی میں سے چلاتے ہیں کہ امی یہاں سے دکھ رہا ہے, جلدی آئے. چلو دعا پڑھو. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. رمضان مبارک. السلام علیکم. یہ تھی صبح سحری کی تیاری. سب سے پہلے ضروری ہے آپ ٹائم ٹیبل لگا لیں, تو میں یہ فریج کے اوپر یہ جو لول چمک ہوتا ہے اس سے لگا رہی تھی. یہ پرنٹیکس کی طرف سے, یعنی روشن اللہ کی طرف سے ہر سال بانٹے جاتے ہیں, تو اگر آپ کو ان کو چینل بھی وزٹ کرنا ہے تو یہ رہا اس کا لنک, آپ پلیز وزٹ کر لیں. پھر ہو گیا ہے سحری کا ٹائم اور یہ میں اپنے مصلی لے کر نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں. پھر ہم نے سحری وغیرہ کر لی اور پھر یہ مہینہ تو امیدوں کا اور خوشیوں کا مہینہ ہے. کتنے ٹوٹے ہوئے دل, کتنے بے سکون دل اس مہینے میں آتے سے ہی سکون میں آ جاتے ہیں, ایک نئی امید بن جاتی ہے. اللہ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھے کہ وہ آپ کی پکار کا جواب ضرور دے گا. جب اداسی ہوتی ہے نا تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ نا امید کرا دے, پر نہیں, یہ مہینہ آ کر بتاتا ہے کہ ہم اپنی امیدوں کو نہیں چھوڑیں گے. راستہ مشکل ہی صحیح پر سنبھالنے والا بھی بہت بڑا ہے. بس یہ تھی آج کی ہماری افطاری. اللہ پاک سب کی روزے میں برکت عطا فرمائے, سب کے دسترخوان کو وسیع فرمائے اور ہمارے روزے کو قبول فرمائے. السلام علیکم. یہ تھا سحری کا ٹائم اور گرما گرم پراٹھے, میتھی کی بھاجی وتھ چائے. یہ تھی آج کی میری سحری. پھر میری جو آن لائن شاپ ہے ہانی PTY, اس کا پارسل مجھ کو ریسیو ہوا تھا, تو اسی کے سارے پکچرز میں کلک کر رہی تھی, کیونکہ حلال روزی کمانا بھی تو ثواب ہی ہے نا. تو بس بچوں کی اور بڑوں کی کافی اچھی ویرائٹی آئی ہے عید کے حساب سے, تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو پلیز اس کو میسج کرے. اچھا, پاناما میں کافی آم آئے ہیں, بس میں وہی کاٹ رہی تھی. آج تھا جمعہ اور جمعہ تو ویسے ہی برکت والا ہے اور رمضان بھی ماشاءاللہ. تو یہ دن کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام جو ہے نا عصر سے پہلے نپٹا لے, تاکہ عصر کے بعد تھوڑا سا ٹائم عبادت میں زیادہ لگے, دعاؤں میں, تسبیحات میں. اچھا, شادی سے پہلے تو میں نے اور میری بہن نے ٹرن بانا تھا کہ ایک جمعہ میں بیٹھ کے دعا مانگوں گی, تم دستر بچھانا, دوسرے جمعہ تم بیٹھ کے دعا مانگنا, میں دستر بچھا لوں گی. پر ابھی ایسا پاسبل تو نہیں ہے ماشاءاللہ, 4 بچے اور ذمہ داری کافی ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم چلتے پھرتے بھی دعا مانگ لیں گے, اللہ قبول کرے گا. تو زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن دعا مانگنے کی کوشش کریں. یہ تھی آج کی ہماری افطاری. اللہ پاک ہم سب کو رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے والا بنا دے. السلام علیکم. یہ تھا سحری کا ٹائم. اچھا, سحری میں سب کے یہاں کیلے تو آ ہی رہے ہوں گے, گھبرائے نہیں, یہ کیلے خراب نہیں ہوئے. بس یہ ہے کہ میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں. یہ ٹپ سمجھ لیں آپ, فریج میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے, خالی باہر کا چھلکا جو ہے نا وہ بلیک کلر کا ہو جاتا ہے, اندر سے ایک دم آپ کو صاف ستھرا کیلا ملتا ہے. تو آپ یہ ٹرائی کریے گا, پھر کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی رہی ٹپ. پھر میں جا رہی تھی مدرسہ. پاناما میں رمضان میں مدارس بند ہو جاتے ہیں, پر ہمارا مدرسہ بند نہیں ہوتا. مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ علم آیا ہی تو رمضان میں ہے, تو رمضان میں بند کر کے کہاں جانا ہے. اور پڑھانا میرا شوق بھی ہے اور پیشن بھی ہے. میں بیمار ہوتی ہوں تو بھی پڑھاتی ہوں, کوئی پرابلم میں ہوتی ہے تو بھی پڑھاتی ہوں. آپ میرے پڑھنے والوں سے پوچھیں, نہ کبھی چھٹی نہ کبھی لیٹ. پھر یہ ہماری افطاری تیار ہو رہی ہے. میری کوشش کم از کم یہ ہوتی ہے کہ 10 منٹ پہلے تو ٹیبل لگ ہی جائے, تاکہ سارے بیٹھ کے دعا مانگنے لگ جائے. یہ جو ٹائم ہے نا بہت قبولیت کا وقت ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے, نہ کھانے پینے کی ہڑاہڑی رہے. تو الحمدللہ بس یہ ہماری ٹیبل آج کی تیار ہے. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ہے سحری کا ٹائم اور میں گرما گرم پراٹھے بنا رہی ہوں. ایسے تو بچے نہیں کھانے کے لیے تیار ہوتے سحری میں پراٹھے وغیرہ, پر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھی آدھا پراٹھا تو سب کو کھانا ہی کھانا ہے, تو بس میں وہی بنا رہی تھی. اور دیکھیے, یہ تہجد کا وقت تو ایسا ہے کہ پوری دنیا سوئی ہے, صرف ہماری اور اللہ کی میٹنگ چل رہی ہے. تو کتنی اچھی بات ہے, اللہ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ روٹین قائم رہے. اچھا, پھر آج میں افطاری میں بنا رہی تھی پیٹیز. ہمارے بمبئی میں تو اس کو پیٹیز بولتے ہیں, آپ بتائیے گا آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں. کہ بھئی آلو میں نے رکھا ہے اور اس کے اوپر قیمہ بھنا ہوا وہ رکھا ہے, اور پھر سے آلو کی اس میں کوٹ کیا ہے, اور پھر بریڈ کرم میں اس کو ڈال کر اچھے سے پیک کر دیا ہے, اور اس کے بعد انڈے میں لگا کے اس کو فرائی کیا ہے. یہ تھی ہماری آج کی ٹیبل. وہ 1-2 دن سے کچھ تھوڑا بچ رہا تھا, میں نے وہ بھی نکال کے گرم کر دیا کہ آج ختم کر لو اس کو. پھر عشاء اور تراویح کے بعد میں پڑھ رہی تھی سورہ ملک. سورہ ملک صرف 30 ہی آیتیں ہیں. روزانہ کے پڑھنے والے کے لیے وہ بخشش ضرور کروا دیتی ہے, تو کوشش کیا کرے روزانہ ہی پڑھ کے سویا کرے. وہ لائیوی بدو کھائی لائیوی. کوئی نہیں پی پیسا, کوئی نہیں پی. تو آپتی ہوتی
हाँ पानी दो तो बनी जो तो अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों ने फरमाइश की कि हमने तो आज सेव पूरी खानी है, तो बस मैं यहाँ पर सेव पूरी की पूरियाँ बना रही थी। ये था असर का टाइम और आज कुरान खत्म होने वाला था। वैसे तो कुरान की हर एक सूरह बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन सूरह ज़ुहा की बात ही और है कि जब हम उदासी में होते हैं, गम में होते हैं, तकलीफ परेशानी में होते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं, हमको लगता है हम अकेले हो गए हैं। उस वक्त जब ये सूरह पढ़ते हैं कि मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना आपको भूला है, तो बस ये पढ़ते से इतनी तसल्ली और इतनी होप आती है कि अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। फिर अफ्तारी का टाइम होने लगा तो मैं सेव पूरी को असेंबल कर रही थी। आप में से कौन कौन अफ्तारी में भाई ये सब खाता है, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ये थी आज की हमारी अफ्तारी का टेबल। होप आज का मिनी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही थी कलिंगड़ का जूस, जो कि अफ्तारी में बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। फिर मैंने एसबी डिलाइट से कचौरियाँ ऑर्डर की हुई थी, बहुत ही यानी रीजनेबल प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। समोसा और फिर स्प्रिंग रोल और कबाब वगैरह काफ़ी कुछ है, तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो इंस्टाग्राम पर पेज भी अवेलेबल है। अफ्तारी का टाइम हो रहा है तो मैं वो फ्राई कर रही थी, और मेरी कोशिश ये होती है कि अफ्तारी से पहले जितने भी बर्तन है सब धुल जाए, ताकि अफ्तारी के बाद सिर्फ जो यूज हुए उतने ही रहे। फिर हो गई थी अफ्तारी, और हमारे घर का एक रूल है कि खाने के बाद सब अपनी अपनी प्लेट वगैरह धो के रखेंगे। बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर आप घर में मदद करोगे तो बाहर मदद करने के काबिल बनोगे। और मदद और हेल्प और खैर खाही ऐसी चीज है कि अल्लाह को एक चूंटी की अदब पसंद आ गई कि वो सूर्य का नाम ही सूर्य नमल रख दिया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की चूंटी का वाकया तो पता ही होगा कि उसने अपनी कौम का खैर वाला सोचा तो अल्लाह ने उसी पर पूरी आयतें उतार दी। तो आए पहले हम घर वालों की मदद करें, फिर अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम बाहर वालों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। ये था सहरी का टाइम और मैं बच्चों को उठाने जा रही थी। माशाल्लाह कुछ भी नाटक नहीं करते उठने के लिए, हालांकि फिर उसको स्कूल भी जाना होता है और बहुत ही ज़ौक और शौक से रोज़ा रखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो बच्चों के अंदर वो जज्बा नहीं है ईमान का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बच्चों के अंदर और उनकी नस्लों के अंदर इसी तरह ईमान को बाकी रखे। अच्छा, फिर मैं अफ्तारी बना रही थी और साथ में मैं सहरी के लिए आटा भी गूंद लेती हूँ। सुबह सुबह तो गूंदा नहीं जाता, तो वही एक साथ 2 दिन का आटा गूंद के रख देते हैं। अच्छा, फिर ये हो रहा था अफ्तारी का टाइम और मेरे शोहर सुबह से काम के लिए गए हुए थे और अभी जस्ट अफ्तारी से पहले आए हैं और देखे कि नबी की सुन्नत को बाकी रखा है कि मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए हैं। तो सलाम है उन मर्दों पर जो कमाने के लिए जाते हैं, हलाल रोज़ी अपने घर वालों के लिए कमा कर लाते हैं और फिर आने के बाद अपनी थकन को बाहर छोड़कर घर में मुस्कुराते हुए आते हैं। अल्लाह सब की रोज़ी में बरकत अता फरमाए। बस ये थी आज की हमारी अफ्तारी, खिचड़ा और वो जो मीठी पूरियाँ किसी की तरफ से हदिया आया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में अगर सहरी में क्या खाया जाता है, ज़्यादातर बच्चों को पसंद है, वो है ये कॉर्नफ्लेक्स। मुझको ज़रा पसंद नहीं, पर बच्चे मियाँ सब शौक से खा रहे हैं। फिर मुझको भी कुछ काम था तो हनाना को मैं भी साथ में छोड़ने जा रही थी, तो बीमार है तो भी उसको स्कूल जाना है। और सर्दी थैली से तो घर में आराम करवानू ने या स्कूल जावानू। ये देखे जरा, घर की बाथरूम की पाइपलाइन है ना, वो फट गई और पानी ही पानी, और वो परेशानी खत्म होती नहीं तो दूसरी खत्म होती नहीं कि तीसरी खड़ी होती है। सो जिंदगी में परेशानी गम तकालीफ तो आनी ही आनी है, लेकिन यकीन माने वो परेशानी गम या तकलीफ जो आपको अल्लाह की तरफ फेर दे, अल्लाह से बातचीत करने वाला बना दे, आप ये बोलने लग जाओ कि अल्लाह आप मुझको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और आपने अगर मुझको इसमें डाला है तो आपकी प्लानिंग सबसे बेस्ट है, बस आप मुझको इस सिचुएशन में रास्ता बता दे। तो वो तकलीफ जिसने आपको अल्लाह से बातचीत करने वाला बना दिया, बस वो बहुत बड़ा तोहफा है आपको अल्लाह की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। आज था जुमा और जुमा के दिन की सुन्नतें तो माशाल्लाह सबको पता है कि गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, अतर लगाना, मिसवाक करना, लेकिन एक ऐसी सुन्नत जो अल्लाह की है और उसके फरिश्तों की है, और वो कौन सी, वो भी पता होगी कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, सलातो सलाम भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, यानी हमसे कहा जा रहा है कि तुम भी सलातो सलाम दुरूद भेजो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जैसे हम कोशिश करते हैं कि जुमा के दिन नबी की सुन्नतों पर अमल करें, वैसे ही कोशिश करें ना सिर्फ जुमा बल्कि जुमा के अलावा भी अल्लाह और फरिश्तों की सुन्नतों पर अमल करें। जो नबी के पसीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। ये था सहरी का टाइम और दूध, मलाई, केला, बिस्किट, चाय सबकी अलग अलग खाने के होते हैं, तो बस मैं ये सहरी का टेबल ही जमा रही थी। फिर था मदरसा, तो फिर मदरसे जा रही थी। मदरसा इंशाल्लाह 20 रोजे तक रहता है, फिर उसके बाद हम छुट्टी दे देते हैं ताकि ईद की तैयारी और फिर आखिरी अशर की इबादत होती है वो अपने हिसाब से सब कर सके।
اچھا پھر آج میں نے گھر پہ چھوٹی سی دعوت ارینج کی تھی، بھائی کے فیملی لوگ کو بلایا تھا، تو اس کے لیے میں یہ کٹلیس ہمارے یہاں کہتے ہیں قیمے کے، وہ بنا رہی تھی۔ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے، انشاءاللہ رمضان بعد کبھی بنائیں گے تو اس کی ریسیپی شیئر کریں گے۔ بس یہ تھی آج کی ہماری افطاری۔ دیکھیں نا رمضان کی رحمت کے 10 دن ختم ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم نے اپنی مغفرت کرائی کہ نہیں، اللہ سے مانگنا تھا مانگا کہ نہیں، اللہ سے اپنا کنیکشن بہتر بنایا کہ نہیں، ہم یا پھر دوسرے کام میں بیزی رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کام میں بیزی تھے، ایک تو اللہ کو خوش کرنے میں یعنی عبادت کرنے میں، یا پھر اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے میں، ان کو سکھانے میں، ان کو سمجھانے میں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں بیزی چل رہے ہیں۔ السلام علیکم، یہ تھا سحری کا ٹائم، اور اب تک تو آپ کو میری پراٹھوں کی عادت ہو ہی گئی ہوگی۔ آپ میں سے کون کون پراٹھا کھاتا ہے سحری میں کمنٹ کر دیا کرے، کبھی بتا دیا کرے۔ یہ تھا عصر کا ٹائم، اور آج بچوں کا دل بولا کہ بھائی وہ آئس کریم کا شیک بنائیں گے۔ ماشاءاللہ دونوں بیٹے بنا لیتے ہیں، ایک وینیلا والا بناتا ہے، دوسرا چاکلیٹ والا۔ ہم 6 کے لیے دونوں بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم کو اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے۔ ان کو بتا دے بیٹا ہمارا اور آپ کا رشتہ تو ٹیمپرری ہے، لیکن ایک ذات جو آپ نہیں تھے تو بھی آپ سے محبت کرتی تھی، آپ ہو تو بھی کرتی، آپ نہیں رہو گے تو بھی کرتی ہے۔ یعنی اللہ کی محبت تو بہت لامحدود محبت ہے، آپ ان کو اللہ کی محبت سے آشنا کرا دے تو یہ ہم کو لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت آپ نے دونوں ان کو دے دی۔ پھر میں بھجے فرائی کر رہی تھی، یہ تندوری چکن کے بھجیے بھائی، انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی اس کی ریسیپی کے بلاگ ابھی نہیں ہے، جلدی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی ہماری افطاری، ہوپ آج کا منی بلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم، یہ تھا اشراق کا ٹائم، اور اللہ کا شکر ہے کہ اشراق پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تو ہمارے چاروں طرف بہت زیادہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، برائیاں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ کو بے حیائی اور برائیوں سے بچا سکے۔ تو اگر بچنا ہے تو پھر نماز تو بہت ضروری ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو ہر چیز کا اللہ پاک ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ثواب بڑھا دیتے ہیں، تو فرائض پہ بھی ثواب مل رہا ہے زیادہ، نوافل پہ بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے، تو کیوں نہ اس مہینے میں زیادہ فرائض اور نوافل کی طرف دھیان دیا جائے۔ پھر حنانا اسکول سے آ گئی تھی، اور اپنی ایک ڈیٹیل کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا اس کا وہ سب شروع تھا، اور میں نے پھر ساتھ میں جو نیمبو منگا لیے تھے کافی بلک میں، تو اس کو میں جوس نکال رہی تھی، اور اس کو فریزر کروں گی کیونکہ رمضان میں نیمبو کا شربت بھی کافی پیا جاتا ہے اور دودھ کا بھی۔ سو اگر ہماری پاناما کی لائف کی بات کریں مسلمانوں کی، تو فریزر والی لائف ہے، اگر آپ ہمارا فریزر کھولو گے نا تو آپ کو کیا کچھ نہیں مل جائے گا، خزانہ ہے خزانہ۔ بس یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی افطاری۔ اس کے بعد میں زکوٰۃ کا حساب کتاب کر رہی تھی، سنار تو ہوتے نہیں ہے پاناما میں، تو خود ہی وزن کر کے اس کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، آپ نے بھی نکال ہی دی ہوگی، اللہ پاک سب کی زکوٰتوں کو قبول کرے۔ السلام علیکم، یہ تھا سحری کا ٹائم، اور چائے بن رہی تھی۔ اچھا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ چائے نہیں پئیں گے تو سر دکھے گا پورا دن بھر، الحمدللہ ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چائے کو شربت کی طرح پیتے ہیں، یعنی اگر پیے تو ٹھیک، نہیں پیے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا پھر شربت ختم ہو گیا تھا، یہ انڈیا سے میری بہن نے مجھ کو پیکٹ بھیجایا تھا، سارے انسٹرکشن ہوتے ہیں، 2-3 چیز ملانا ہوتا ہے، شکر پانی اور بس یہ پیکٹ، اور بہت اچھا شاہی گلاب کا شربت بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں اکاڑ کے رکھ لو، ہم کہتے پکا کے رکھ لو، اور پھر افطاری کے ٹائم پہ بس یہ دودھ میں ڈال لو اور آپ کا شربت تیار۔ پھر بس یہ مکسر کا جو بلیڈ دھوتے ہیں نا ہاتھ ہی کٹ گیا ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا خون نکل رہا ہے۔ پر ایسے زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جب لگ جاتا ہے کٹ جاتا ہے تو ہم کو کمپلین کرنے کا، شکایت کرنے کا ایک موقع بہانہ مل جاتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہلکی سی چھوٹی سی تکلیف بھی آپ کے اجر کو بڑھا رہی ہے، تو بڑی بڑی اگر زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہے اور آپ کا دل اللہ کا شکر ہی ادا کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا وزن بہت بھاری ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، اچھا یہ وہ ڈریس ہے جو میں نے جدہ سے شاپ کیا تھا نا، پاکستانی برانڈ کا ہے، بہت اچھا، مجھ کو پاکستان کا برانڈ کا آگا نور کا بھی بہت اچھا لگتا ہے، کبھی لیں گے انشاءاللہ۔ سو بس میں آج تھوڑا رمضان اور عید کے لیے جو کپڑے تھے نا اس کو میں دھلا کے رکھ رہی تھی تاکہ استری وغیرہ ہو جائے۔ پھر آج تھی بھائی کے یہاں دعوت، تو کھانا وغیرہ افطاری وغیرہ نہیں بنانی تھی، تو بس میں نے سوچا کہ گلاب جامن بنا لیتے ہیں، یہ بڑے بچوں سب کو بہت زیادہ پسند ہے، تو بس یہی بنا رہی تھی۔ اگر اس کی ریسیپی چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے چیک کر لیں۔ اچھا پھر میں بھائی کے گھر پر آ گئی ہوں، ان کی دیوار پر لگا ہوا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ آیت پڑھ کے اتنا مزہ آتا ہے نا، اتنی اچھی لگتی ہے۔ یہ آیت اس دن آئی جب مسلمان اپنا جان مال لگا کر حج کرنے گئے اور حج نہیں کر پائے، پھر ایگریمنٹ جو بنا اپنے خلاف بنا، یعنی ایموشن کے ساتھ کھیلا گیا، یعنی جان کا، مال کا، ایموشن کا، سب کا نقصان، سب کا لاس ہوا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی جیت دی ہے۔ سو لاس بھی وکٹری میں بدل جاتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ السلام علیکم، یہ تھا فجر کا ٹائم، اور سحری وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں قرآن پڑھنے بیٹھ رہی تھی۔ اچھا فجر کے وقت کا جو قرآن ہے نا اس کو اللہ نے بہت ہائی لائٹ کیا
کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک قرآن جو فجر کے ٹائم کا ہے نا وہ گواہ ہونے والا ہے. تو فجر کے ٹائم پر کوشش ہی کیا کرے کہ قرآن پڑھے، پھر اس کی برکتیں دن بھر کی الگ ہوتی ہے، آپ کا موڈ الگ ہوتا ہے، ایک عجیب سی مطلب روحانیت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. اور فجر میں قرآن پڑھنا تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب رات میں جلدی سوئیں گے. تو اگر رات میں جلدی نہیں سوئے تو ظاہر سی بات ہے پھر نماز پڑھ کے فجر کی سونے کا ہی دل بولے گا، پھر قرآن نہیں پڑھنے کا دل بولے گا. سو اس لیے کوشش کرے کہ رات میں جلدی سوئے، ویسے بھی سنت ہے جلدی سونا. پھر آج بچوں نے افطاری کے لیے کچھ چکن میں چیز کریم ڈال کے ہم بناتے ہیں وہ ڈالنے کی فرمائش کی، تو میں نے وہ بنا دیا. کچھ بریڈ کے اوپر کریم چیز لگا کے وہ بنایا ہے. اور بس یہ تھی آج کی ہماری افطاری. اچھا پھر یہ ٹائم ہو رہا ہے 7:30 کا، بس حنانا سونے کے لیے ریڈی ہے. اتنے بجے وہ سوئی جاتی ہے اور پھر میں 8 بجے تراویح کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں اور 9:30 تک ہم بھی سو جاتے ہیں. السلام علیکم. یہ تھا جمعہ اور بچے نہا دھو کر اپنا قرآن لے کر اپنے ابا کے ساتھ مسجد جا رہے تھے. اور دن تو دیکھے کتنی تیزی سے جا رہے ہیں. اب بھی رمضان شروع ہوا، رمضان کا بیچ والا عشرہ بھی یعنی ختم ہونے پر آ گیا ہے. بس اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں. اچھا پھر میں نے آج سوچا کہ بھئی بچوں کو ٹریٹ دی جائے، فیملی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، تو ان کے لیے آج تھوڑی باہر سے افطاری منگا دی جائے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا نہیں، بھجیے پکوڑے اور چنے رگڑے یہ سب آئے. ہمارے یہاں برگر شرگر ہی آ سکتا ہے افطاری میں. تو بس میں نے آج وہ منگا دیا. صدقہ کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے. یقین جانے ہم کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیلکولیشن میں ہمارا پیسہ کم ہو رہا ہے، پر وہ پیسہ بڑھتا ہی. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو دیا جائے گا نا وہ پیسہ واپس آپ کے پاس آئے گا. بلکہ صحابہ کے بارے میں آتے ہیں جب وہ کسی غریب کو دیتے، ضرورت مند کو دیتے تو اپنا پیسہ صاف کر کے دے رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ یہ اللہ کے پاس جائے گا. اپنے آس پاس رشتہ داروں میں دیکھے کہ کوئی ضرورت مند، کوئی بیمار، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، آپ اپنے پیسوں کے ذریعے زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، اپنے صدقہ للہ کے ذریعے اس کی پریشانی کو دور کر دے. یقیناً اللہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کر دے گا. السلام علیکم. آج تھی ہمارے مدرسے کی بچیوں کے افطار کی دعوت. ہم ہر سال الحمدللہ ان کو ایک دن افطاری میں جمع کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں. تو ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اپنا گھر کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں کر دے. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے جو مدرسے کے لیے اتنا بڑا دل رکھتے ہیں. تو یہ سال الحمدللہ میرے پاس گنجائش تھی تو میں نے اپنے گھر میں دعوت ارینج کی تھی. بیسیکلی اس دعوت یا کوئی بھی دعوت جو مدرسے کی طرف سے ہوتی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچہ مدرسے کے ساتھ جڑا رہے اور اس کو مدرسے سے محبت رہے. دیکھیے 4-5 سال بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، اس کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا پڑھایا تھا، پر اس کو یہ ضرور یاد رہے گا کہ آپ نے اس کو محسوس کیسا کرایا تھا. یعنی آپ نے اپنے اخلاق سے اس کو اچھا محسوس کرایا تھا، خوشی کے مومنٹ دیے تھے یا غم کے مومنٹ دیے تھے. تو ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنی ورائٹی کے ماشاءاللہ کھانے تھے، بچیوں نے بھی لایا تھا، پھر آپا لوگ نے بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے. تو الحمدللہ بس اللہ محبت کو قائم رکھے. السلام علیکم. یہ میرا پارسل آیا ہوا تھا. یہ جو ناک پہ بلیکٹس ہو جاتے ہیں نا تو اس کو نکالنے کے لیے بہت اچھی نوز اسٹرپس ہے. سو یہ جو تکلیف والا عمل ہوتا ہے نا اس سے فیشیل کے بعد یہ تو بہت زیادہ دکھتا ہے. تو یہ اسٹرپ کیا ہے، آپ لگا لو اور نکال دو، الحمدللہ آپ کے پورے پلیکٹس ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں آرام سے ایزیلی. سو میں نے منگایا ہے، اگر کس کو چاہیے تو مجھ کو پناما سے DM کر لے. دیکھیں کتنا اچھا رزلٹ ہے. میں نے کسی کے نکال کے آپ کو ویڈیو میں ڈالنے کے لیے بتایا ہوا ہے. اچھا آپ بھی سوچو گے کیا ضرورت ہے یہ فالتو مگزماری کرنے کی، یہ بیچ وہ بیچ. بھائی تجارت کرنا سنت ہے. وہ جو حدیث ہے نا ہم اس پر آنے چاہتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوگا نا قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین شہداء کے ساتھ. سو بھائی وہ لائن میں آنے کے لیے کافی ہے، اس کے لیے ضروری کہ آپ کو تجارت کرے، اس وجہ سے کرتے ہیں. یہ تھا عصر کے بعد کا ٹائم. جیسے اس کے ابا گھر میں آتے ہیں نا تو حنانا اپنے ابا کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے. تو بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بھی سنت ہے. جتنی سنتیں ہمارے گھروں میں آئے گی اتنی بے سکونی ہمارے گھروں سے جائے گی. یہ تھی آج کی ہماری افطاری. اکثر وہی چیز تھی جو کل بنی ہوئی. السلام علیکم. آج بچوں نے کہا کہ انہوں نے پراٹھے نہیں کھانا ہے تو میں نے سوچا چلے ان کے لیے نمکین پوریاں بنا دوں. حالانکہ یہاں پاناما میں اتنی گرمی ہے، بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ روزے فرض نہیں، آپ مت رکھو، پر مانتے ہی نہیں. ماشاءاللہ ابھی تک پورے روزے ہوئے ہیں. اللہ ایسے ہی قائم رکھے. پھر حنانا بھی اٹھ گئی تو وہ اپنا ناشتہ کر رہی تھی. پھر یہ بچوں کے کام اور اس میں ٹائم کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. لیکن اس میں بھی ثواب ہے. ہم سوچتے ہیں خالی نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ہی ثواب مل رہا ہے، لیکن آپ بندوں کے حق ادا کرتے ہیں نا اس پہ بھی آپ کو پورا ہی ثواب مل رہا ہوتا ہے. وہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ سب کو پتہ ہوگا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آنا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس امی کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے. تو نبی کو خط لکھتے اور نبی پھر منع فرما دیتے کہ تم نے نہیں آنا. لیکن ہمارے نبی صحابہ کو کہہ کے جاتے جب اویس آئے گا نا تو اس کے پاس سے دعا کروانا کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. تو یہ اتنی بڑی فضیلت بندوں کے حق ادا کرنے پر ملی ہے. تو گھر کے کام کرے آرام سے، انشاءاللہ اس پر ثواب بھی مل رہا ہے. السلام علیکم. میں بچوں کو اسکول سے لینے گئی تھی اور دیکھے ذرا روزے کے ساتھ فٹ بال کھیل کر نکل رہے ہیں. اچھا پھر مسواک ختم ہو گئی تھی تو یہ نوا پیکٹ ہم نے مدینہ سے لایا ہوا تھا تو بس میں وہی کھول کے یوز کرنے کے لیے نکال رہی تھی. اتنی ریفریشنگ اور اتنی اچھی لگتی ہے مسواک نا. ثواب بھی ہے، دنیا کا آخرت کا بھی اجر ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ ہم نبی کی سنت کو زندہ رکھیں اور مسواک کریں. ہمارے پاناما ملتی نہیں ہے اس لیے اب میں
اس کو کیا کروں گی, ایک نکالا ہے, اب اس کو اسی بلاک میں بند کر کے میں پھر فریج میں ڈال. اچھا پھر گھڑی کی بیٹری ختم ہو گئی تھی تو بس وہی نکالا تھا اس کی بیٹری ڈالنے کے لیے. بہت اچھی ہے گھڑی ہے, یہ بھی ہم نے مدینہ سے لیا ہوا تھا, الفجر نام کی گھڑی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم ڈیٹ سب کچھ آ جاتا ہے اور پھر اذان کے ٹائم پہ برابر اذان ہوتی ہے, تو اتنا اچھا لگتا ہے آپ کے گھر میں. اور پھر اذان بھی آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو, آپ کو مکہ کی چاہیے, مدینہ کی چاہیے, اور پھر لاؤڈ کتنی چاہیے. تو بہت اچھی ہے گھڑی ہے, اگر آپ جا رہے ہو تو ضرور لیجیے گا. کل پہلی لیلۃ القدر گزری ہے, رمضان ختم ہونے آ گیا ہے, اعتکاف والے اعتکاف میں بیٹھ گئے ہوں گے. بس میرے شوہر بھی بیٹھنے جا رہے تھے تو حنانا ایسی آف کر رہی ہے. اللہ پاک ہم کو ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا دے. السلام علیکم. یہ تھا اشراق کا ٹائم, 6:30 بج رہے تھے اور ایک نوا دن نکلا ہے. اللہ نے ٹائموں کی بہت جگہ قرآن میں قسم کھائی ہے, جیسے والعصر, زمانے کی قسم. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان جو ہے نا خسارے میں ہے. اب اگر کسی کمپنی کا باس تمام امپلائی کو بول دے کہ تم لوگ سب خسارے میں ہو, نقصان میں ہو, لاس میں ہو, تو کوئی ریلیف میں نہیں بیٹھے گا, بلکہ یہ سوچے گا بھائی میں نے کیا کر لیا ہے, اپنا ریکارڈ چیک کرے گا اور سب فکر میں لگ جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر باس غصہ ہو گیا نا تو پھر بہت مشکل ہونے والی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سورہ میں فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں ہونی چاہیے, تو ہم دیکھ لیں وہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہے یا نہیں, ورنہ ہم نقصان میں ہیں. پھر آج میں نے دل بولا کہ اپنے لیے کچھ سحری کے لیے بنا لوں, تو یہ شام کے ٹائم پہ میں نے ایک دن پہلے بنا لیا تھا. اور ٹماٹر کی ترکاری جو بناتے ہیں اس میں نے سینگ کو پیس کے ڈال دیا تھا. سینگ کی یا ٹماٹر کی, جس کو آپ کو بولنا ہے وہ ترکاری بولو, بس ٹماٹر کی ترکاری ہو گئی. یہ سینگ کو میں نے پیس کے ڈال دیا اور اچھے سے بھون لیا, اور اس کے اوپر پھر کوتمیر ڈال دیا, بہت اچھی لگی. ساتھ میں نے نرم کھچڑی بنا لی, پھر اس کو بھون لیا, تیل کو گرم کیا ہے اور لال مرچی ڈال کے کھچڑی ڈال دیا. آپ کی مزیدار کھچڑی تیار. السلام علیکم. یہ تھا سحری کا ٹائم, اور سحری میں نے وہ جو ٹماٹر اور سینگ کی چٹنی بنایا تھا وتھ پراٹھا. آج 23ویں شب قدر, تو سارے کی کوشش یہ ہوگی, کیسا بھی مسلمان ہوگا سب کی کوشش یہ تھی کہ بھئی آج کم از کم 10 منٹ تو نکال کے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے. اصل میں کیا ہے نا, جو اس کام کو انسان ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وہ روزانہ کرتا ہے, گیپ نہیں لیتا ہے. ہاں کسی ایونٹ ہو تو پھر چھوڑ دیتا ہے, جیسے عورتیں کھانا روز بناتی ہے لیکن دعوت ہو تو چھوڑ دیتی ہے, لیکن نارملی تو روز بناتی ہے. آدمی کام پر روز جاتے ہیں, پر کوئی ایونٹ عید وغیرہ تو چھوڑ دیتے ہیں, اس دن نہیں جاتے ہیں. تو جس کام کو آپ نے ضروری سمجھ لیا, یعنی معافی کو اگر ضروری سمجھ لیا, تو انسان روز مانگے گا, اس کے لیے شب قدر کا انتظار نہیں کرے گا. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم عبادت کرنے کو, معافی مانگنے کو, اللہ کے ساتھ اپنے رشتے بنانے کو ضروری سمجھے اور روزانہ کرے, اور شب قدر وغیرہ میں اور زیادہ بڑھ کر کرے. بس امی آئے ہوئے تھے تو آج امی مالپوا بنا رہے تھے, ہم بمبئی اسپیشل بنا رہے تھے. مالپوا امی نے بنا دیا, اور پھر یہ میں آلو کے سموسے بھر رہی تھی, بہت ہی مطلب اچھے خستہ سے بنے تھے. یہ تھی آج کی ہماری افطاری. السلام علیکم. ایسے تو ہمارے بچے صبح سحری میں کچھ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن نانی آئے ہیں تو نانی سے فرمائش کر کے بنا کے کھا رہے ہیں. آلو کا پراٹھا بنا کے دو نانی ماں میٹھی بابی, یعنی میٹھی شکر کا پراٹھا بنا کے دو. اور امی کے پراٹھے میرے پراٹھے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ جزائے خیر دے, ہماری ماؤں کو ہم پر سلامت رکھے. اچھا, ایک ہفتے سے گرم چائے پینے کا بالکل دل نہیں بول رہا ہے, دل بول رہا ہے ٹھنڈا شربت پیو, تو بس وہی پی رہی تھی پراٹھوں کے ساتھ گرما گرم ٹھنڈا شربت. عجیب کمبینیشن ہے پر اچھا ہے. اچھا, رمضان کے علاوہ کبھی ہم 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بالکل نہیں کھاتے, اور پانی سے پینے سے رک جا رہے ہیں ہم, کھانا کھانے سے رک جاتے ہیں ہم. یعنی ہم بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ آپ سب سے بڑے ہو, آپ اگر نہیں بول رہے تو ہم نہیں کھائیں گے. آپ 4 بجے کھانے بول رہے تو ہم 4 بجے کھائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم نیت کر لے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد, جیسے ہم نے رمضان میں اللہ اکبر ہمیشہ آگے رکھا ہے, ویسے رمضان کے بعد بھی ہمیشہ اللہ اکبر کو ہی آگے رکھیں گے, کہ اللہ بیسک نیڈ سے تو نہیں روک رہے, لیکن ہاں جن گناہوں سے روک رہے ہیں ہم اس سے ضرور رک جائیں گے. بس آج تو جمعہ تھا تو پھر بریانی بنتی ہے. آپ میں سے کس کے یہاں بریانی بنی تھی کمنٹ کر کے بتائیے گا. السلام علیکم. حنانا اسکول جانے لگی ہے, تو دیکھیں ماشاءاللہ حنانا کا ایچ لکھنے اس کو آ گیا, یعنی ڈیلی بیس پر اسکول جا رہی ہے تو پھر پروگریس میں ہے. بچہ ہمیشہ 0 سے سٹارٹ کرتا ہے, پھر جا کے اس کو پڑھنا آ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم کو کسی بھی چیز میں پروگریس کرنا ہے تو اس کے لیے روزانہ محنت کرنی پڑے گی, تو جا کے لائف بدلے گی. اللہ فرماتے ہیں نا ففروا الی اللہ, کہ اللہ کی طرف دوڑو. دوڑتا انسان بعد میں ہے, پہلے روزانہ چلنے کی پریکٹس کرنی ہوگی, واکنگ پہلے ہوگی پھر جاگنگ ہوگی. اچھا, آپ کی زیادہ فرمائش پر میں نے چکن کے جو بھجے بنائے تو اس کی ریسیپی ریکارڈ کر لی ہے, اور بس آج شیئر کرنے والے. تو آپ بنائے اور پھر کمنٹ میں مجھ کو بتائیں کہ اچھے بنے تھے, دعا دے. چکن کے چھوٹے کیوبس لیے ہیں, اس میں ہلدی, دھنیا پاؤڈر, تندوری مسالہ پاؤڈر, تھوڑا دودھ اور نمک ڈال کے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا, کم از کم 2 گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ 1 دن. جتنا چکن میرینیٹ ہوگا اتنا بھجے اچھا لگے گا. پھر فرائی کرنے کے ٹائم پہ میں نے اس میں پیاز, زیرہ, کوتمیر اور بیکنگ پاؤڈر اور بیسن ڈال کے, پانی ڈال کے مکس کر لیا ہے, اور بس ایک کیوب لیتے جائے, اس کو فرائی کرتے جائے, اچھے سے آپ کے بھجیے تیار ہو گئے. توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت.
السلام علیکم. عید کی تیاریاں ہو گئی ہے شروع. اس کے لیے سب سے پہلے میں بنا رہی تھی برفی. میں آپ کو حساب الگ دے رہی ہوں, میں تھوڑا زیادہ بنا رہی تھی. تو میں نے یہاں پر 4 کپ ملک پاؤڈر لیا ہے اور اس میں 1 کپ کریم کا ایڈ کر دیا ہے. بس تھوڑا مکس کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا, پھر حنانہ کو چھوڑنے چلی گئی تھی. پھر میں نے ایک نان اسٹک پین لے لیا, اس میں 2 کپ شکر اور 1 کپ دودھ ڈال کے اتنا بس پکایا ہے کہ شکر ڈیزالو ہو گئی. پھر جو ملک پاؤڈر اور کریم کا جو مکسر تیار کیا تھا نا, وہ ڈال کے اب اس کو بھوننا ہے. بس بھوننا ہی ہے. بھونتے بھونتے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کل بڑی رات گزری ہے, ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے دعا کرنا ہمارے لیے, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن کیوں نہ کوئی ایسے کام کر دیے جائے کہ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے. ہم دیکھیں کہ کتنے یتیم ہماری کفالت میں ہے, کتنے بے سہاروں کا ہم سہارا بن رہے ہیں, کتنے لوگوں کی ہماری طرف سے مدد ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ کچھ کام کر دیتے ہیں تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. پھر بس میں نے اس میں 4 ٹیبل اسپون گھی کے ایڈ کیے ہیں, تھوڑا زعفران اور تو کلر ایڈ کر کے بھون لیا. پتیلا چھوڑنے لگ گیا, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. بس میں نے اس میں ٹرے میں گھی لگایا ہے اور یہ نکال کے ورق چاندی کا لگا دیا. میں نے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیا. 1-2 دن بعد اس کے پیس بنائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ہمارے بامبے میں یہ ہوتا تھا کہ سب کے یہاں عید میں شیرخرما بنتے ہیں, ویسے ہی پاناما میں عیدوں میں مٹھائی بنتی ہے اور پھر بسکٹس بنتی ہے. تو آج ایک اور بسکٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی, تھوڑا میٹھا ہو جائے. میٹھا جیسے آپ کو کھانے میں اچھا لگتا ہے ویسے زبان پہ بھی اچھا لگتا ہے. کڑوی زبان جیسے آپ کو کسی کی نہیں پسند نا, ویسے کسی کو آپ کی کڑوی زبان بھی نہیں پسند, اس لیے مٹھائی ضروری ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے کسی کو برے نام سے بلانے سے منع کیا ہے, تو پھر بری باتیں کہنا تو پھر سوچنے کا مقام ہے. چلے ریسیپی کی طرف آتے ہیں. اس کے لیے میں نے بٹر کیک اسٹک لیے ہے, اس کو کیوبس کاٹ لیے ہیں. آپ اس کو ہاتھ سے چاہے تو ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں. بیسکلی ہم کو آٹا گوننا ہے. بس وہ کاٹ کے میں نے ڈال دیا ہے مشین میں. آدھا کپ شوگر کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے, پھر ایک انڈا پھوڑا ہے, تھوڑا سا اچھے سے مکس کیا ہے. پھر 1 کپ کارن اسٹارچ ڈالا ہے, آدھا کپ میدا اور 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر, تھوڑا وینیلا ایسن ایڈ کیا ہے اور اچھے سے گون کے فریج میں رکھ دیا. 15 منٹ کے بعد اس کو بیل کے کٹر کی مدد سے کٹ کر کے اس کو میں نے اوون میں بیک کر لیا. ٹھنڈی ہو گئی تو میں نے اس میں کینڈی ملک لگایا ہے اور دونوں بسکٹ کو جوائن کر لیا اور اوپر سے پاؤڈر شوگر ڈال دیا. ہوپ ریسیپی اچھی لگی ہوگی, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. السلام علیکم. آج کی سحری میں بچوں نے وافلز کہا تھا تو میں نے وہ بنا کے دے دیا ہے, بچے انجوائے کر رہے تھے. ایسے تو عید کے لیے کافی کچھ بنایا ہے, لیکن آج انسٹنٹ کلفی کی ریسیپی شیئر کروں گی. کچھ پکانا نہیں ہے, بس مکسر میں ڈال کے سب کو ایک ساتھ گرائنڈ کر لینا ہے اور آپ کی کلفی بن جائے گی. چلے میں بتاتی ہوں کیسے. میں نے 1 کپ بھر کے بادام اور پستے کو پیس لیا ہے, پھر 2 بریڈ کے سلائس کو بھی ڈال دیا اور اس کو بھی گرائنڈ کر لیا. 1 ٹین کنڈینس ملک, 1 ٹین انسویٹڈ کنڈینس ملک اور 1 کپ کریم کے ایڈ کر دیے. تھوڑا سا الائچی پاؤڈر, تھوڑی زعفران ڈال کے اچھے سے پیس لیا. پھر یہ گلاسوں میں نکال لیا ہے اور میرے پاس آئس کریم اسٹک نہیں تھی, جو تھی اس سے کام چلا لیا. اب اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی, بہت اچھی آپ کی بن جاتی ہے. ٹرائی کر کے ضرور بتائیے گا. اب ہم اس کو رمضان بعد کھائیں گے, لیکن رمضان کے بعد کھانے جائے گے تو ایسا لگے گا ارے میرا تو روزہ ہے. کچھ کھانے یا پینے میں ایسے ہی ایک دم سے آ جائے گا کہ نہیں میرا روزہ ہے. یعنی 1 مہینہ ہماری پوری ٹریننگ کر دی گئی کہ ہم کو یہ خیال رہے کہ اللہ مجھ کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرما دے اور رمضان کے بعد بھی اسی شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا دے. آپ کو یہ رمضان سیریز کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم. آج پاناما میں آخری روزہ ہے, تو بس کچھ دل کی باتیں. ہماری زندگیوں میں ہر ایک کی اتنی پریشانی ہے, اتنے غم, اتنی تکلیفیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں زندگی ایسی ہے, کہ کیا مسئلہ ہے بھائی. ہم تو پوری عبادتیں بھی کر رہی, اتنی دعا مانگی ہے لگ کے, پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور تکلیف بڑھتے ہی جا رہی ہے. ایک ختم ہوتی نہیں کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے. اس سوال کا جواب قرآن میں کئی بار اللہ نے دیا ہے, لیکن فی الحال میں سورہ عنکبوت پڑھ رہی تھی. اس کی سورہ جو شروع ہوتی ہے نا, الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. الف لام میم کا مطلب ہم میں سے کسی کو نہیں پتا, تو اللہ کہہ رہے تمہاری تکلیفوں کا مطلب بھی تم کو نہیں پتا. کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائے نہیں جائیں گے, تو ایسا تو ہوگا نہیں. آزمائش تو آنی ہے, پہلے والوں پر بھی آئی ہے. تمام نبیوں پر بھرپور آزمائش آئی ہوئی ہے, اور جن لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے ان پر کتنی آزمائش آئی ہے. وہ آتا ہے نا کہ ایک پیر ایک گھوڑے پر باندھ دیا گیا, دوسرا پیر دوسرے گھوڑے پر, اور دونوں گھوڑے کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑایا گیا, یہاں تک کہ چیخنے کی آواز سنی گئی. تو اتنی بڑی آزمائش سے گزارا ہے اللہ نے ان لوگوں کو. تو بالکل نا امید اور اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جتنی تکلیف آئی ہے اس سب کا بدلہ انشاءاللہ آخرت میں بھرپور ملے گا. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا
أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي